ہمارے جو اشکالات ہیں وہ کچھ عجیب سے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے اس بات پر کہ تکفیر سے اب کیا مراد ہے مقصد. اب جو یہاں پر جو طاغوت سے مراد تو یہاں پر تو سارا کفر کا ہی نظام نافذ ہے. اور شاہد بھائی کی اور تمہاری کنورسیشن جو ہے وہ میں نے سنی تھی. وہ شاہد بھائی نے ایک جگہ غلط بات کر دی کہ وہ عزیز مصر نہیں تھا، وہ ظاہر ہے اس کی بیوی الگ تھی، عزیز کی بیوی جو تھی وہ الگ تھی اور جو ہے بادشاہ وہ الگ تھا. لیکن میرے علم کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے قرآن، اس میں اس مصر کے تو بادشاہ تھا، اس نے کب ایمان قبول کیا نہ. وہ سورہ یوسف میں ایسی کوئی بات میں نے پڑھی آج تک کبھی. تو تم کہہ رہے ہو کہ سورہ یوسف میں ہے کہ وہ ایمان لیا ہے تھا، وہ تو ہمارا مسلم بھائی تھا. تو ذرا اس کی ذرا وضاحت کرنا کدھر ہے وہ، کب ایمان لے کر آیا وہ. اور آپ تھوڑا سا پڑھو، قرآن پڑھو، تھوڑا سا آپ کو ملے گا کہ اب سورہ ممتحنہ پڑھیں آپ، آیت نمبر 7، 8، 9. اس میں آپ کو ملے گا کہ مقصد کہنے کا ہے کہ ایسی تکفیر اب کس طرح سے آپ چاہو کہ تکفیر کی جائے. مطلب یہ سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 8 پڑھو آپ. اس میں ایسے کافر کے ساتھ جو نیکی اور اس نے سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو نہ دین کے معاملے میں مسلمین سے لڑے، نہ مسلمین کو ان کے ملک سے نکالے اور نکالنے والوں کی مدد کرے. صحیح ہے نا. باقی آپ جو ہے ایک حدیث ہے میرے خیال سے حاکم ہے، صحیح سند سے حدیث ہے روا اور حاکم کی، کہ کافر کو برا کہہ کر اس کے مسلم رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائے. اب آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ ہر ایک کو ڈنڈا ٹھوک پہ جا کے ہم بولتے رہے بھائی تو کافر ہے اور آ کے کیا لڑیں جنگ کریں، اس سے کیا مقصد ہے. دوسرا طاغوت سے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو تو خود اس پر عمل نہیں تمہارا. اب آپ جہاں رہ رہے ہو، جہاں فون کارڈ استعمال کرتے ہو تو آپ ان کو ٹیکس دے رہے ہو، جہاں آپ لے رہے ہو بجلی کا بل آپ یوز کرتے ہو، بجلی کا یوز کرتے ہو اس پہ آپ ان کو ٹیکس دے رہے ہو. آپ حتیٰ یہ کہ آپ جو جہاز میں آتے اس پہ آپ ٹیکس دیتے ہو، طاغوت کو دیتے ہو ٹیکس. تو اب کیا اس سے کیا مراد ہے؟ اب ہم ہر چیز سے منع کرتے ہیں، پھر آپ پیدل آؤ پھر یہاں پر وہاں سے. دوسری بات یہ کہ اب ہم یہاں پہ تو ہر نظام طاغوت کا ہے. جو ہم بجلی یوز کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم بل دے رہے ہیں تو طاغوت کو ٹیکس جا رہا ہے. گاڑی کی رجسٹریشن ہے، ہر چیز، موبائل کارڈ ہم اپنے چارج کرتے ہیں تو اس میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو طاغوت کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا اس سے مراد ہے کہ ہم کیا جنگلوں میں چل لینا ہے، کیا ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کرو کس چیز کا تمہارا جو ہے وہ آبجیکشن ہے. بسم اللہ. آپ نے 2 آیات کا مطالعہ کرنے کی ریکویسٹ کی. دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ طاغوت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو کہ دین پر آپ سے نہیں لڑتے. آپ دوبارہ دونوں آیات پڑھ سکتے ہیں. طاغوت جو ہے نا وہ دین پر آپ سے لڑتا ہی نہیں بلکہ اپنا حکم اللہ کے حکم کے خلاف منواتا ہے. آپ کو میں نے ڈیفینیشن اپنی پچھلی آڈیو میں ٹھیک طریقے سے قرآن کے مطابق سمجھائی ہے، اس کو دوبارہ سن لیجئے. آپ ابھی تک مزید ہیں کہ وہ بادشاہ طاغوت تھا اور وہ کافر تھا. تو اس کے لیے میرے پاس 3 دلائل ہیں آپ کے لیے. نمبر 1، سورہ یوسف آیت 54 میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فلما کلمہ، ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی. اب کیا بات چیت کی؟ یہ آپ کے مطابق ہوگی کہ جی میری سیلری کتنی ہوگی، میرا کتنا علاقہ مجھے ملے گا. لیکن جو قرآن بتا رہا ہے اور جس میں میرا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت سے ہٹ کے یوسف علیہ السلام کی کوئی بات چیت اس بادشاہ سے نہیں ہو سکتی. اور اس میں میری کوئی assumption نہیں ہے، اس پہ میرا یقین ہے. اگلی جو بادشاہ نے بات کی یہ بات سننے کے بعد وہ ہے مکین امین، یعنی کہ آپ ہمارے بیچ رتبے والے اور سچے ہیں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اگر آپ اس کو ماننا چاہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 اور بادشاہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے خلاف جو بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو فرعون تھا، کسی بھی بادشاہ نے کبھی کسی رسول کی سچے ہونے کی تصدیق نہیں کری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کے پاس ہو گئے 2 دلائل. اور اس سے بھی بڑھ کر دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جلیل القدر رسول حضرت یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کی نوکری قبول کر لیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ طاغوت کی کبھی نوکری قبول کرتے ہی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لائسنس چاہیے اپنے ساتھ کسی طرح طاغوت کو ملانے کا، تو آپ کو کوئی نہ کوئی غلط انٹرپریٹیشن تو کرنی ہی ہوگی نا. اب آپ کے اگلے کچھ اعتراضات ہیں کہ ہم یہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ دوبارہ سے قرآن کا مطالعہ کریں اور تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ طاغوت مسلط تھا، تو کیا وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے والوں میں سے تھے یا طاغوت کی رعایا میں سے تھے؟ جی علی بھائی جان، یہ آپ کے اپنی طرف سے آپ کا فہم اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 پر اس چیز کی وضاحت ہے کہ اس نے ایمان لے آیا تھا. وہ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں دکھ رہی. آپ کو دکھ رہی ہے، مجھے نہیں دکھ رہی. بہرحال آپ کسی اور بھی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں بھی اس کے ایمان لانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی. دوسری بات اس کا یہ بولنا کہ آپ ایماندار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنے عرصے انہوں نے جیل کاٹی اور اس چیز کی واضح ہو چکی تھی یہ بات کہ وہ بے قصور تھے اور وہ ایماندار تھے. اس بات پر انہوں نے اس کی گواہی دی کہ تم واقعی ایماندار ہو، اور اپنے پاس انہوں نے خزانچی بنایا ان کو. ٹھیک ہے، اور باقی رہا کہ انہوں نے ایمان لے آئے تھے. بھائی قرآن میں نے ایسی کوئی نہیں، قرآن ہر چیز واضح ہے، حلال حرام سب واضح ہے. ایک ایک آیت واضح ہوتی ہے، اس میں ایسی کوئی چیز آیت میں نہیں آ رہی کہ وہ ایمان لے آیا تھا. ایک بات. دوسری بات آپ نے بولی کہ جو بادشاہ تھے کسی ایک نے بھی رسول کی یہ نہیں بولا رسول کو کہ ہاں بھائی آپ سچے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے اپنے کلپ سنے، اس میں یہ بولا کسی نے بھی نہیں اقرار کیا کہ آپ سچے رسول ہیں. آپ پڑھیں صحیح بخاری میں ابو سفیان کا جو واقعہ ہے، جب وہ ہرقل کے پاس گیا تو اب انہوں نے اس سے سوالات کیے. کافی لمبی حدیث ہے اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے شاید پڑھی بھی ہو. اس میں اس نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ آپ اللہ کے رسول ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد اس نے اپنے اہل روم والوں کو اپنے کہا کہ دربار کا دروازہ بند کر دو. پھر اس نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو ہے میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی سلطنت بچانی ہے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو اس میں ساتھ بھگدڑ مچ گئی. اس کے بعد ہرقل نے جب یہ بھگدڑ مچتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا کہ میں تم لوگوں کی آزمائش کر رہا تھا. اس کے بعد سارے جو ہیں یہ سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے اس کو ہرقل کو سجدہ کیا. آپ یہ پڑھیں صحیح بخاری میں. یہ وہ ہرقل سمجھ چکا تھا کہ اللہ کے رسول نے، اس نے ساری کیفیت ابو سفیان سے پوچھی، جو آپ لمبی وہ کافی حدیث ہے کہ ان سے پہلے کبھی کوئی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، کبھی جھوٹ سنا ہے ان کے منہ سے. لمبی حدیث ہے بہت. تو اس میں آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی نبی نے ان کو سچا رسول نہیں مانا. تو بھائی اس نے مانا نا ہرقل نے، اور اس کے بعد کہاں لایا یہ ایمان؟ وہ اپنا سامنے ان کے ہرقل روم والے اس کو سجدہ کر رہا. تو آپ ذرا اپنے آپ کی کم علمی ہے، تھوڑا سا آپ تحقیق کرو اس بات پہ. آپ کے اس میں الفاظ ہیں کہ کسی بھی بادشاہ نے رسول کے سچے ہونے کی تصدیق نہیں کی، اور یہاں ہرقل نے کی. ایک بات تو آپ کی یہی جھوٹی ثابت ہو گئی. باقی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. اور جو چیزیں آپ دلیل کے نام پہ پیش کر رہے ہو نا، وہ دلیل نہیں ہے، وہ آپ کے قیاس ہے. دلیل تو 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل تو وہ ہوتی ہے جو واضح طور پر چیز بتائے. آپ تو اپنا قیاس بتا رہا ہوں میں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے جو ہے نا طاغوت کی جو ہے نا وہ نوکری کی ہو. یا آپ اپنے قیاس بتا رہے ہو. بھائی دلیل وہ دو، دلیل قرآن حدیث پیش کرو. اس کے علاوہ میں 2 دلائل آپ کو اور دوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی اللہ کے رسول ہیں سچے، لیکن ایمان نہیں لاتے. ایک یہودی عورت جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا،
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت نے اطلاع دی کہ مجھ میں زہر ہے تو آپ